بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ انسان کو پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ انور اور فاروق بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے علاقے میں ایک وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان کے والدین بہت عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ انور اور فاروق ہم عمر تھے اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ان کے درمیان دوستی بھی بہت اچھی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد انور کی ایک بہن رہ گئی تھی، جبکہ فاروق کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ انور کو اپنی بہن کی شادی کی فکر تھی، جبکہ فاروق کو دونوں چھوٹے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنے گھروں کے خرچ چلانے کی فکر بھی لاحق رہتی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان دونوں نے تعلیم چھوڑ دی تھی اور محنت مزدوری کرنے لگے تھے۔ یوں ان کی زندگی بسر ہو جاتی تھی۔ شام میں جب وہ اپنے کاموں سے لوٹتے تو موسیقی کی ایک تربیت گاہ میں چلے جاتے۔ موسیقی ان دونوں کا شوق تھا اور کچھ آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں کچھ عرصے سے موسیقی سیکھنے چلے آ رہے تھے۔ انور ہارمونیم بجاتا تھا، جبکہ فاروق کو طبلے کا شوق تھا۔ گانے کا شوق دونوں کو ہی تھا۔ یوں اگر وہ دونوں ایک ساتھ کہیں چلے جاتے تو پھر کسی اور گلوکار یا ساززادے کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج جب وہ دونوں اپنے استاد کے پاس پہنچے تو وہاں استاد کے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ انور اور فاروق سلام کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ ارے بھائی، یہاں نزدیک آؤ، اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ استاد نے ان دونوں کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سعادت مندی سے استاد کے قریب بیٹھ گئے۔ استاد نے اپنے ایک مہمان سے کہا، یہی ہیں انور اور فاروق، تم اپنی بتاؤ کہ کہاں آنا ہے، یہ لوگ آ جائیں گے۔ اس شخص نے انور اور فاروق سے مسکرا کر مصافحہ کیا اور بولا، استاد نے تم لوگوں کی بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اگر تم دونوں ہو تو کسی تیسرے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ اگر کہتے ہیں تو یقیناً بالکل صحیح ہوگا، لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال استاد کا ہی ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا۔ فاروق نے خوش اخلاقی سے کہا۔ بے شک، اس شخص نے تعریفی نظروں سے فاروق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چند ثانیے توقف کے بعد وہ بولا، محفل ساری رات کی ہوگی۔ ہمارے کچھ دوست شوقیہ طور پر گاتے رہیں گے، آپ دونوں نے بھی گانا ہے اور ہماری اچھی محفل سجی رہے گی۔ جی بالکل جناب، یہ بتائیے کہ محفل کب کرنی ہے؟ انور نے اس شخص سے پوچھا۔ کل رات، اس شخص نے جواب دیا۔ کہاں پر ہے؟ انور نے پوچھا۔ ساتھ والے گاؤں، یعنی جعفر آباد میں، اس شخص نے بتایا تو انور اور فاروق کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے گاؤں اور جعفر آباد کے درمیان ایک طویل ویرانہ ہے، جہاں دن میں 12 بجے یا پھر رات میں اکثر لوگوں کے پیچھے بدروہیں لگ جاتی ہیں جو مختلف شکلوں میں ڈراتی ہیں۔ جبکہ 2 آدمیوں کا قتل بھی ہو چکا تھا، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں بدروہوں نے ہی مارا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے دشمنوں نے مارا ہے۔ تم لوگ کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ اس شخص نے انور اور فاروق سے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو، پیسوں کی فکر نہ کرو، استاد نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم لوگوں کو آتے ہوئے کتنے پیسے دینے ہیں۔ اس شخص نے کہا، نہیں، پیسوں کی تو کوئی بات نہیں ہے، استاد کا حکم ہو تو پھر پیسوں پر تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے۔ انور نے کہا، تو پھر بتاؤ اگر کوئی مسئلہ ہے تو؟ اس شخص نے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، فاروق نے کہا۔ تو پھر کل آپ لوگ آ رہے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل ہم لوگ پہنچ جائیں گے، انور نے یقین دلایا۔ اچھی بات ہے، تو پھر آپ استاد سے پوچھ لینا ہمارا پتہ، اس شخص نے کہا۔ جی بہت بہتر، انور نے کہا۔ تو وہ محض استاد سے بولا، اچھا اب ہمیں اجازت دیں، کل ہم لوگ ان دونوں کا انتظار کریں گے، آپ بے فکر رہیں، یہ دونوں صحیح وقت پر پہنچ جائیں گے۔ استاد نے سلام کرنے کے بعد چلے جانے کا کہا۔ یہ میرے خاص دوست ہے، تم دونوں کو ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے، ویسے میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کیوں پریشان ہو، تم لوگ رات ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جانا، اس طرح راستے میں رات نہیں ہوگی اور تم لوگ آرام سے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ استاد نے کہا، ارے استاد آپ فکر نہ کریں، آپ کا حکم ہو گیا ہے، اب ہم ضرور وہاں پہنچیں گے۔ ویسے آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ ہم دونوں کیوں پریشان ہو گئے تھے، اور اب آپ نے جو کہا ہے ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے۔
رات ہونے سے پہلے آپ کے دوستوں کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ انتہائی مناسب طریقہ ہے، انور نے کہا۔ مجھے تم لوگوں سے یہی امید ہے کہ تم لوگ کبھی بھی میری بات نہیں ٹالو گے، استاد نے خوش ہو کر کہا۔ استاد، آپ کو صرف امید نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے، فاروق نے سعادت مندی سے کہا۔ بہت خوب، استاد نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تو کچھ توقف کے بعد وہ بولے، کیا کل والا سبق تم لوگوں نے یاد کر لیا ہے؟ جی ہاں استاد، مجھے یاد ہو گیا ہے، انور نے کہا۔ مجھے بھی یاد ہو گیا ہے استاد، فاروق نے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے سناؤ، استاد نے ہارمونیم اپنے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن انور اور فاروق نے اپنے کاموں سے ذرا جلدی چھٹی کر لی۔ گھر پر انہوں نے بتا دیا کہ وہ آج رات نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد وہ استاد کے پاس پہنچ کے رات شام کے 4 بج رہے تھے، ان دونوں نے اپنی سائیکلوں کے پیچھے ہارمونیم اور طبلہ رکھا اور روانہ ہو گئے۔ انہیں امید تھی کہ 5 بجے تک وہ لوگ جعفر آباد پہنچ جائیں گے، جبکہ اندھیرا 6 بجے تک پھیلتا ہے۔ ہمیں رفتار ذرا تیز ہی رکھنی چاہیے، انور نے کہا۔ یار استاد کا حکم ہے، ورنہ میں تو کبھی بھی نہ جاتا۔ فاروق نے انور کی بات پر کچھ کہنے کی بجائے کہا، لیکن پھر اس نے سائیکل کی رفتار کو تیز کر کے ثابت کر دیا کہ وہ انور کی بات سے متفق ہے۔ یار یہ بات تو تم نے صحیح کہی، اگر استاد کا حکم نہ ہوتا تو پھر میں بھی نہ جاتا۔ خیر، ہمیں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی بہت وقت اندھیرا ہونے میں ہے اور رات ہونے سے پہلے تو اکثر لوگ اس راستے سے آتے جاتے رہتے ہیں، فاروق نے کہا۔ وہ دونوں کافی دیر تک تیز رفتاری کے ساتھ سائیکلیں چلاتے رہے۔ ایک جگہ پہنچ کر انور بولا، لو بھائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ صحیح معنوں میں ویرانہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو، یہی سے دراصل ویرانہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تک تو لوگ زیادہ تر آتے جاتے ہی رہتے ہیں، فاروق نے کہا۔ اور پانی کے ٹینکر بھی یہاں تک آتے ہیں، جن کا کام پانی صبح شام کا سپلائی کرنا ہوتا ہے، انور نے کہا۔ اسی وقت انہیں کسی ٹرک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد درختوں کے پیچھے سے نکل کر ایک واٹر ٹینکر ان کے سامنے آ گیا اور ان کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ لوگ تیز رفتاری سے ویران علاقے میں سفر کرتے رہے اور پھر ایک دھماکہ سن کر دونوں ہی اچھل پڑے۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ انور نے سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر سائیکل کے اگلے ٹائر پر تھی، وہ پنکچر ہو گیا تھا اور دھماکے کی آواز اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ فاروق نے بھی اپنی سائیکل روک لی اور اس پر سے لرزتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، یار یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہو گئی، میرے تو ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی؟ انور پریشان لہجے میں فاروق سے پوچھنے لگا اور سائیکل کو کھڑا کرنے کے بعد ٹائر کا جائزہ لینے لگا۔ یار یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی، فاروق نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں یار، اگر ویرانہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ واقعہ ہو جاتا تو شاید ہم واپس چلے جاتے، لیکن ہم تو بالکل درمیان میں پھنس چکے ہیں، انور نے کہا۔ ابھی اندھیرا پھیلنے میں کافی دیر ہے، ہمیں تیز پیدل چلنا چاہیے، ہم لوگ اندھیرا پھیلنے سے پہلے اس ویرانے سے نکل جائیں گے، فاروق نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ چلو، انور نے کہا۔ پھر وہ دونوں سائیکل پکڑ کر تیز چلنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے لیے سائیکل کو کھینچنا مشکل ہو رہا ہے۔ فاروق نے بھی اس کی حالت دیکھ لی تھی، اس نے پوچھا، کیا بات ہے انور، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ یار سائیکل کو کھینچنا مشکل ہو رہا ہے، انور نے کہا۔ شاید اس کے لیے کہ سائیکل پنکچر ہو چکی ہے، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں یار، کچھ زیادہ ہی محنت کرنی پڑ رہی ہے سائیکل کھینچنے میں، انور نے کہا۔ اچھا لاؤ، اپنی سائیکل مجھے دے دو اور میرا سائیکل تم لے لو، تم شاید تھک چکے ہو، فاروق نے کہا۔ اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی سائیکل پکڑ لی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انور کو فاروق والی سائیکل بھی کھینچنی مشکل ہو گئی، ادھر فاروق کو بھی سائیکل کھینچنا مشکل پڑ رہا تھا۔ انور رک گیا اور بولا، یار فاروق، تمہاری سائیکل کھینچنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اور مجھ سے بھی یہ سائیکل نہیں کھینچی جا رہی ہے، فاروق نے انور سے کہا۔ ایسا کیوں ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا، انور نے پریشان لہجے میں کہا۔ آؤ ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، فاروق نے انور کی بات پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے کہا، اور وہ دونوں پھر سائیکلوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس مرتبہ تو ان سے چند قدم سے زیادہ سائیکلیں نہیں کھینچی گئی۔ انور ہامتے ہوئے رک گیا، فاروق نے بھی قدم روک لیے۔ اچانک فاروق کی نظر آسمان پر پڑی، ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ کالے کالے بادل تیزی سے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔
یار بڑی مشکل ہو جائے گی، اس نے کہا تو انور نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور وہ بھی پریشان ہو گیا۔ پھر بولا اگر بارش شروع ہو گئی تو ہمارے ساتھ مصیبت ہو جائے گی۔ اب کیا کریں انور، سائیکل آگے کھینچی نہیں جا رہی ہے اور بادل تیزی سے آ رہے ہیں، فاروق نے پریشان لہجے میں کہا۔ ایک بار اور سائیکلیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، اور اگر تب بھی ناکام ہو گئے تو پھر ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم پیدل ہی اس علاقے سے نکل جائیں، انور نے کہا۔ فاروق نے اس بات میں گردن ہلا کر کہا، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر ہم سائیکلوں کے چکر میں لگے رہے تو خود پھنس کر رہ جائیں گے۔ پھر ان دونوں سائیکلوں کو زور دے کر آگے بڑھانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن وہ 2-4 قدم سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ بس اب ان سائیکلوں کو چھوڑ دو، ہارمونیم اور طبلہ کندھے پر ڈالو اور چلو، انور نے سائیکل کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ فاروق نے بھی سائیکل کھڑی کر دی، پھر انہوں نے ہارمونیم اور طبلہ کندھوں پر لٹکائے اور چلنے لگے۔ اچانک بادل زور سے گرجے اور پھر کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سامان بھی یہیں چھوڑ دینا چاہیے، فاروق نے کہا۔ نہیں، ابھی سے ساتھ ہی رکھتے ہیں، زیادہ مشکل آئی تو چھوڑ دیں گے، انور نے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ تیز قدم بڑھا رہے تھے، بارش کچھ ہی دیر بعد تیز ہو گئی۔ یار درختوں کے اس جھنڈ کے نیچے چلو، کچھ دیر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ پوری طرح بھیگ جائیں گے اور سارا سامان خراب ہو جائے گا، فاروق نے کہا۔ تو وہ دونوں درختوں کی طرف تیز قدم اٹھانے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کے جھنڈ کے نیچے پہنچ گئے۔ یہاں بارش نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ درخت بہت ہی گھنے تھے۔ انہیں ایک خوفناک کہکہا سنائی دیا۔ وہ کہکہا سن کر ان دونوں کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ یہ کون ہے؟ کیا پدروہیں؟ فاروق نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فاروق لگتا ہے کہ ہم لوگ پھنس چکے ہیں، انور نے کہا۔ اس کی آواز بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ چلو یار سامان یہیں چھوڑو اور یہاں سے بھاگو، فاروق نے کندھے پر لٹکا ہارمونیم اتارتے ہوئے کہا۔ انور نے بھی طبلہ زمین پر رکھ دیا اور وہ دونوں تیز قدم اٹھانے لگے۔ اچانک کہکہا پھر سنائی دیا اور پھر انہوں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ ان کی سائیکلیں خود بخود چلتی ہوئی آ رہی تھی، انہیں چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سائیکلیں ان کے قریب پہنچ گئی، وہ بت بنے کھڑے تھے۔ سائیکلیں ان کے بالکل قریب آنے کے بعد رک گئی اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کسی نے سٹینڈ کر دیا ہو۔ بھاگو انور، فاروق کو جیسے ہوش آ گیا ہو، وہ چیخا اور پھر وہ دونوں تیزی سے بھاگنے لگے۔ سامنے سے انہیں ایک ٹرک آتا دکھائی دیا، انہوں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے ٹرک روک لیا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے منہ نکال کر ان سے پوچھا۔ وہ یار ہم لوگ یہاں پھنس گئے ہیں، سائیکل پنکچر ہو چکی ہے اور پدروہیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ ہماری سائیکلیں چلا رہی تھی، انور نے کانپتے ہوئے بتایا۔ ڈرائیور نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یار تم تو اچھے خاصے جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح ڈر رہے ہو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، فاروق نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے کچھ دور کھڑی ان کی سائیکلوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تو پھر اب تمہاری سائیکلیں کیوں کھڑی ہیں؟ بدروہیں انہیں کیوں نہیں چلا رہی؟ انور اور فاروق نے سائیکلوں کی طرف دیکھا، پھر فاروق بولا، پتہ نہیں اب سائیکلیں کیوں نہیں چل رہی، یار میرا خیال ہے کہ تم لوگ خامخواہ دہشت زدہ ہو گئے ہو، سائیکلیں ٹرک میں رکھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گاؤں تک لے جاتا ہوں۔ یار یہ تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، فاروق نے کہا، اور پھر وہ انور سے بولا، آؤ سائیکلیں لا کر ٹرک میں رکھیں۔ وہ دونوں تیز قدموں سے سائیکلوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹرک والے نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ٹرک سائیکلوں تک پہنچا دیا۔ چند لمحوں بعد انور اور فاروق بھی سائیکلوں تک پہنچ گئے۔ انور نے سائیکلیں آرام سے اٹھا لی، وہ اب بھاری نہیں لگ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں ٹرک میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یار اگر تم تھوڑی سی مہربانی کرو تو ذرا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف چلو، ہمارا کچھ سامان وہاں بھی ہے، انور نے ڈرائیور سے درخواست کی۔ ہاں کیوں نہیں، ڈرائیور نے خوش اخلاقی سے کہا اور ٹرک کا رخ درختوں کی طرف موڑ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرک درختوں کے قریب پہنچ گیا۔ انور اور فاروق نیچے اتر آئے، ہارمونیم اور طبلہ وہاں نہیں تھے جہاں انہوں نے چھوڑے تھے۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دورائیں۔ یار کہاں چلے گی وہ دونوں چیزیں؟ انور نے حیرت سے فاروق کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ رکھی تو یہی تھی، پتہ نہیں اب کہاں گئی، فاروق نے کہا۔ اس کا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا۔ کیا ہوا بھائی، کہاں ہے تم لوگوں کا سامان؟ ڈرائیور نے کھڑکی میں سے سر نکال کر پوچھا۔
आओ वापस चलते हैं, अनवर ने मायूस लहजे में कहा और वो दोनों ट्रक में आकर बैठ गए। हमारा सामान गायब हो चुका है, अनवर ने ड्राइवर को बताया। गायब हो चुका है? ड्राइवर ने कदरे हैरत से कहा। शायद कोई ले जा चुका है, फारूक ने ख्याल जाहिर किया। इस खराब मौसम और खतरनाक इलाके में भी लोग चोरी करने से बाज नहीं आते, ड्राइवर ने कहा और फिर ट्रक को मोड़ने लगा। कुछ देर बाद ट्रक गांव की तरफ रवाना था। अचानक ड्राइवर ने ट्रक को दाएं तरफ मोड़कर एक कच्चे रास्ते पर डाल दिया। ये कहाँ जा रहे हो? फारूक ने ड्राइवर से पूछा। यहाँ एक छोटा सा होटल है, वहां चाय पीते हैं फिर चलेंगे, ड्राइवर ने जवाब दिया। उसकी नजरें सामने रास्ते पर थी। इस वीराने में होटल? फारूक ने हैरत से कहा। हाँ, आम लोगों को इस होटल के बारे में नहीं मालूम, ये सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवरों वगैरह को ही मालूम है और उनकी वजह से ही होटल वाले की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, ड्राइवर ने बताया। कुछ देर बाद ट्रक एक कच्ची चारदीवारी के करीब रुक गया। आओ चलो, यही है होटल, ड्राइवर ने फारूक और अनवर से कहा। फिर वो सब ट्रक से नीचे उतराए। बारिश रुक चुकी थी। ड्राइवर ने लकड़ी के बड़े से गेट को धक्का दिया तो वो खुल गया। सामने एक बड़ा सा मैदान नजर आ रहा था। वहां लकड़ी की कुछ चीजें और कुर्सियां पड़ी थी जो बारिश की वजह से भीग चुकी थी। मैदान से आगे एक बरामदा था और उससे आगे कोई कमरा वगैरह बना हुआ था जिसका दरवाजा नजर आ रहा था। ड्राइवर फारूक और अनवर को लेकर उस दरवाजे तक पहुंच गया। फिर उसने दरवाजे पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर एक बड़ा सा हाल बना हुआ था। उसमें बहुत सी मेजें और कुर्सियां पड़ी थी जिस पर कुछ लोग बैठे थे। एक जन मिट्टी के चूल्हे पर एक बुढ़िया चाय बना रही थी जबकि एक बूढ़ा लोगों को चाय दे रहा था। ड्राइवर फारूक और अनवर के साथ एक मेज के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया। चाय देने वाला बूढ़ा करीब से गुजरा तो ड्राइवर ने उससे कहा, कुमार जी, हमें भी तो चाय पिला दो, सबको मिलेगी चाय, बूढ़े कुमार जी ने सुपाट लहजे में कहा और बुढ़िया की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद उसने चाय लाकर ड्राइवर फारूक और अनवर के सामने रख दी। लो भाई, चाय पियो, ड्राइवर ने चाय का कप उठाकर होंठों से लगाते हुए कहा। फारूक ने भी अपने सामने रखा कप उठा लिया। फिर उसने जो ही एक घूंट लिया तो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इतनी ठंडी चाय, यूं लगता है बर्फ का शरबत हो। असल में मौसम ठंडा हो गया है ना, ड्राइवर ने मुस्कुरा कर कहा। अनवर ने भी चाय का घूंट लेने के बाद कहा, यार ये तो बिल्कुल ही यख है, चलो अब जैसी भी है पियो, ड्राइवर ने दोस्ताना अंदाज में कहा। लेकिन ये तो बहुत हैरत की बात है, बूढ़ा मेरे सामने चूल्हे से उतरी हुई चाय लेकर आया है, इतनी सी देर में कैसे ये बिल्कुल ठंडी हो गई? फारूक ने कहा, ये तो पता नहीं कैसे ठंडी हो गई, हमें तो चाय पीने से मतलब है, ड्राइवर ने बेनियाजी से कहा और कहा, चाय का घूंट पियो। वो चाय का घूंट भरने लगे। कुछ देर बाद हाल का दरवाजा एक चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। दो हसीनो जमील औरतें अंदर दाखिल हुई। फारूक और अनवर उनके हुस्न से इस कदर मुतासर हुए थे कि टिकटिकी बांधकर उन्हें देखने लगे। फिर फारूक की नजर औरतों के हाथों में मौजूद हारमोनियम और तबले पर पड़ी तो वो अनवर से बोला, अनवर, इनके पास हमारा सामान है। अनवर ने भी हारमोन और तबला देख लिया था। उसने कहा, हाँ यार, लेकिन ये इनके पास कहाँ से आ गया? फारूक ने ड्राइवर से पूछा। ये औरतें कौन हैं? ये यहीं की रहने वाली हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। यहीं की? क्या मतलब? यहाँ तो वीराना है, फिर इतनी हसीन औरतें यहाँ कैसे रहती हैं? फारूक ने हैरत से पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। औरतों ने खाल के आखिर में बने एक मिट्टी के चबूतरे पर हारमोनियम और तबला रखा और फिर खुद भी बैठ गई और कुछ ही देर बाद एक औरत माहिराना अंदाज में तबला बजाने लगी जबकि दूसरी ने हारमोनियम बजाकर अजनबी जुबान में कुछ गाना शुरू कर दिया। यार, ये हारमोनियम और तबला हमारा है, यही चीजें चोरी हुई थी, अनवर ने ड्राइवर से कहा। अच्छा, चलो ये गाना खत्म कर लें तो इनसे बात करते हैं, ड्राइवर ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। ये कौन सी जुबान में गाना गा रही हैं? अनवर ने ड्राइवर से पूछा। ये बहुत अच्छी जुबान है, ड्राइवर ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन है कौन सी जुबान? अनवर ने पूछा। यार, कहा ना कि ये बहुत अच्छी जुबान है, इस गाने का मतलब कहो तो मैं बता दूं, ड्राइवर ने अनवर से पूछा। अच्छा, बताओ क्या मतलब है इस गाने का? अनवर ने कहा, इसका मतलब है कि आज हम बहुत खुश हैं, मेहमान आए हैं जो कि हमारी प्यास बुझाएंगे, ड्राइवर ने बताया। ये क्या बात हुई, प्यास बुझाएंगे? फारूक ने हैरत से कहा। यही तो सारी बात है, ड्राइवर ने मैनी हेस अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। बताओ तो सही, ये बात किन मैनू में इस्तेमाल की गई है?
انور نے ڈرائیور سے پوچھا، ابھی پتا چل جائے گا یار، گانا تو سنو، کتنا خوبصورت گا رہی ہے وہ۔ ڈرائیور نے کہا اور گاتی ہوئی عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ فاروق اور انور بھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہال کا دروازہ خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور کچھ عورتیں رقص کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ انور نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ڈرائیور نے مسکرا کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور رقص کرتی عورتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ عورتیں بے حد خوبصورت تھیں اور انہوں نے خوبصورت سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی اچھا رقص کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائیور، انور اور فاروق کی میز سے دور رقص کرتی رہی، پھر وہ ان کی میز کے قریب آ کر رقص کرنے لگی اور پھر انور کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نظر ایک عورت کے پیروں پر پڑ گئی تھی۔ اس کے پیر آگے کی بجائے پیچھے کی جانب تھے۔ انور نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فاروق کے کان میں بولا، یہ عورتیں چڑیلیں ہیں، ان کے پاؤں پیچھے کی طرف ہے۔ فاروق نے بھی یقینی سے انور کی طرف دیکھا، پھر وہ بھی ایک عورت کے پیر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ انور نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، اسے اس پر کچھ شک ہونے لگا تھا، اس لیے اس نے فاروق کے کان میں اپنی بات کہی تھی۔ ڈرائیور رقص دیکھنے میں مصروف تھا اور انور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس کا بھی واسطہ ان چڑیلوں سے ہے اور چبوترے پر بیٹھی عورتیں بھی انسان نہیں ہیں۔ ڈرائیور ان کی زبان جانتا تھا اور اس نے گانے کا جو ترجمہ بتایا تھا وہ اب انور کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے اور فاروق کو کس طرح یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ بری طرح پھنس چکے تھے۔ عورتیں جو کچھ گا رہی تھی وہ بڑی خوفناک بات تھی۔ انور نے فاروق کے کان میں کہا، اب فوراً اٹھ کر یہاں سے بھاگو، اور پھر انہوں نے لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی اور اٹھ کر ہال کے دروازے کی جانب بھاگے۔ پھر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ اب وہ تیزی سے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اچانک گھر میں کچھ عورتیں داخل ہوئی۔ فاروق اور انور گھبرا گئے۔ اسی لمحے 3 فائر ہوئے اور کچھ پولیس والے اندر آ گئے۔ ایک پولیس والا گرج دار آواز میں بولا، کوئی نہیں ہلے گا، میں تم سب کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ ٹرک چوری کر کے لائے ہو۔ آفیسر صاحب، یہ بدروہیں ہیں، انور نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پولیس سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پولیس والے نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ان کے پاؤں دیکھیں، انور نے ایک عورت کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پولیس والے جو ہی عورت کے پیر دیکھے اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ پولیس آفیسر نے گرج دار آواز میں انور سے پوچھا۔ یہ میرا دوست ہے، اسے اور مجھے ٹرک میں ایک آدمی یہاں لایا ہے جو خود کو ٹرک کا ڈرائیور بتاتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بدروہوں کا ساتھی ہے۔ انور نے کہا، یقیناً وہ بدروہوں کا ساتھی ہوگا کیونکہ ٹرک کا اصل ڈرائیور ہمارے ساتھ آیا ہے، پولیس آفیسر نے کہا۔ اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا اور سب لوگ باہر آ گئے۔ وہ سب اپنے اصلی خلیے میں تھے، لیکن ان میں صرف ایک تبدیلی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں بالکل سفید تھی اور پتلیاں غائب تھی۔ وہ سب خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ فاروق اور انور بھاگ کر پولیس والوں کے پاس آ گئے۔ پولیس آفیسر نے سامنے بلاؤں پر کئی فائر کیے، لیکن گولیاں لگنے سے انہیں کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیٹا، یہ اس طرح قابو نہیں آئیں گے، ایک شخص نے 4 دیواری کے دروازے میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی کالی داڑھی تھی اور اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی۔ پھر کیسے قابو آئیں گے؟ اللہ بخش، پولیس آفیسر نے اس سے پوچھا۔ اللہ بخش نے کچھ پڑھ کر بلاؤں پر پھونکا تو وہ سب چیخنے لگی۔ اللہ بخش بولا، اب بس باہر آ جائے، یہ بہت دیر تک اس طرح تکلیف میں رہیں گی، تب تک ہم یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ وہ سب تیزی کے ساتھ 4 دیواری سے باہر آ گئے۔ پولیس کی جیپ کافی دور کھڑی تھی۔ پولیس آفیسر نے اپنے ساتھیوں سے فاروق اور انور کو جیپ میں بٹھانے کے لیے کہا اور خود اللہ بخش کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ گیا۔ تانے پہنچ کر فاروق اور انور نے اپنی ساری کہانی پولیس آفیسر کو سنائی۔ اس نے اللہ بخش کی وجہ سے ان کی جانیں بچ جانے پر انہیں مبارکباد دی، جو اتفاقاً ایسے عمل جانتا تھا جن سے بدروحوں کو بے بس کیا جا سکتا تھا۔ پھر پولیس کی ہی جیپ میں انہیں ان کے گاؤں پہنچا دیا گیا۔